اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سیشن کا آغاز سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ کرتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ امید ہے کہ عزیز سامعات طالبات خیر و عافیت سے ہوں گی، اور الحمدللہ ہمارے جو ہے پاروں سے قرآن سے جو ہمارا تعلق کا جو سلسلہ چل رہا ہے، آج انشاءاللہ اس 13ویں پارے کو ہم کور کریں گے۔ لیکن اس سے قبل جیسے کہ ہماری ترتیب ہے کہ ہم سابقہ پارے کے نکات کو دیکھتے ہیں تاکہ ہمارا ایک ریویژن بھی ہو جائے اور آنے والے پارے کے ساتھ جو اس کا ربط ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے۔ تو آئیے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ کل ہم نے 12واں پارہ پڑھا، اور 12ویں پارے کے جو اہم نکات کے اندر ہم نے دیکھا تھا، سب سے پہلے یہ بات تھی کہ رازق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی کہ ہر جاندار انسان جنات کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کو اللہ تعالیٰ رزق دینے پر قادر نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے تخلیق کائنات اور مقصود کائنات کو پڑھا۔ تو بنیادی طور پہ جو دو باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں کہ کائنات کو کیوں تخلیق کیا گیا، اس کا کیا مقصد ہے۔ تو پہلا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کا جو مرحلہ تھا وہ 6 دن میں فرمایا۔ تو اس میں ایک لمحے میں بھی پیدا فرما سکتے تھے۔ تو یہاں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ انسان کے امور کی انجام دہی میں عجلت سے کام نہیں لینا پڑی ہے کہ انسان بہت جلد بازی سے کام لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو کائنات کی تخلیق کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس میں غور و فکر کر کے کون سب سے زیادہ اچھے اعمال کرنے والا ہے،
اس کے ساتھ ہی ہم نے کل کے پارے میں قرآن کریم کا جو ہے کھلا چیلنج بھی پڑھا. گزشتہ آیات میں بھی اس طرح کے چیلنج پڑھتے رہے ہیں. جو مشرکین کی طرف سے معجزات ذکر کیے جاتے تھے، یعنی کہ معجزات کی فرمائش کی جاتی تھی، تو ان کا یہاں پر تذکرہ تھا. تو قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے اور مشرکین بھی اس سے انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ جب ان سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ اگر تم قرآن کی حقانیت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کو جھٹلا رہے ہو، تو یہ تمہارا جھٹلانا محض ایک ضد اور اناد کی بنا پر ہے، تو جاؤ قرآن کریم جیسی ایک صورت بنا کے لے کر آؤ. تو قرآن کریم میں منکرین کے حوالے سے جو ہے 3 قسم کے چیلنجز ہیں. پہلا تو یہ کہ قرآن جیسا ایک قرآن لے کر آؤ، دوسرا ہے کہ اس جیسی دستوریں لے کر آؤ، اور تیسرا یہ کہ اس جیسی ایک صورت یعنی کہ ایک ہی کوئی صورت لے کر آ جاؤ. یعنی کہ فصاحت اور بلاغت میں قرآن کریم کے مقابل یہ لوگ کچھ صورت یا بہت دور کی بات ہے اس کی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکے. تو یہاں پر ان بات کا ذکر تھا. اس کے ساتھ ہی کل کے پارے میں ہم نے یہ دیکھا کہ مختلف انبیاء علیہ السلام کے جو بھی اقوام کے ساتھ واقعات تھے ان کو ذکر کیا گیا تھا. جیسے داستان نوح ہم نے پڑھی، داستان ہود علیہ السلام کی دیکھی، داستان حضرت صالح علیہ السلام کی دیکھی، داستان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا، داستان حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کی جو سرکشی تھی اور ان کا عذاب تھا اس کے بارے میں پڑھا. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے متعلق پڑھا اور ان کے گناہوں ان کی جو ایک گناہ تھے اس کے بارے میں ہم نے دیکھا. اس کے ساتھ ہی کل کے پارے میں داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تھا، اور ان تمام واقعات کے بعد بتانا مقصود یہ تھا کہ ان اقوام کا جو اپنے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ حال گزرا ہے اس کے بالمقابل انسان کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو درست کر لے. اس کے ساتھ ہی یہاں پر ہم نے استقامت کا حکم کل کے سپارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ تمام واقعات کے بعد یہاں پر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ کی امت کو استقامت علی الدین کا حکم دیا گیا ہے. یعنی کہ استقامت کا تعلق جو ہے عقائد سے، عبادت سے، معاملات سے، اخلاقات سے، معاشرے کے تمام چیزوں سے ہے. تو یہاں پر دیکھا جائے تو جو حدود اور اصول مقرر کیے گئے ہیں ان کی مکمل پابندی کے ساتھ چلنا ہی استقامت ہے. اس کے ساتھ ہی کل کے پارے کے اندر نے یہ تمام واقعات جو انبیاء علیہ السلام بھی گزرے تھے ان کی حکمت پڑھی تھی کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. یعنی کہ یہ جو اقوام کے قصے بیان کیے گئے ہیں ان کی حکمتوں کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا اور آپ کو اطمینان دینا مقصود تھا کہ آپ کی امت کے لیے بھی یہی واضح نصیحت ہے اور عبرت ہے. اس کے ساتھ ہی کل کے پارے میں ہم نے سورہ یوسف کی ابتدا جو بھی کر دی تھی، اور سورت کی ابتدا کے اندر جو چیزیں مشترک تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے درمیان، ایک تو یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات سے جو سبق ہمیں ملا کہ بھائیوں نے جو حسد کیا اور ان کو تکلیف پہنچائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی کفار مکہ کا یہی سب سارا سلوک تھا. اس کے ساتھ ہی ان تمام تکالیف کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے حکومت عطا فرمائی، غلبہ عطا فرمایا. تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ فتح مکہ کے موقع پر جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے غالب فرمایا فتح مکہ کی صورت کے اندر. اس کے ساتھ ہی جس طرح آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پر ان تمام کو معاف فرما دیا تھا. تو کل کے واقعے کے اندر ہم نے یہ پورا ایک قصہ پڑھا تھا کہ جس کا ذکر سمجھ لے کہ اجمالی طور پر پورا قصہ ہم نے کور کر لیا تھا. اور آج کا جو ہمارا پارہ ہے 13واں پارہ ہے، تو یہاں پر انشاءاللہ سورہ یوسف مکمل ہوگی. سورۃ الرعد انشاءاللہ اس سورۃ الرعد اور سورہ ابراہیم بھی آج کے پارے میں انشاءاللہ کور ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی سورۃ الحجر کی ابتدائی چند آیات ہیں. تو کل کا جو ہمارا سبق تھا وہ سورہ یوسف سے متعلق تھا، اور یہ قصہ ہم اجمالی طور پر تقریباً سمجھ بھی چکے ہیں اور پڑھ بھی چکے ہیں. تو آئیے ان رکوع میں جو اس کے باقی رکوع ہیں اس کے اندر اس کے چند نکات کو دیکھتے ہیں، اور اس کے نکات سے جو حاصل سبق ہمیں ملتا ہے اس کو دیکھتے ہیں. 7واں رکوع ہے، اور 7ویں رکوع کی ابتدا کے اندر دیکھا جائے تو اس کے بعد یہ تمام واقعہ ہوا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جو کہ جیل میں جب ڈال دیا گیا تھا، پھر ان کی حقیقت سامنے آئی، تو اس کے بعد بادشاہ مصر نے
اعزاز و اکرام کے ساتھ انہیں جیل میں بلوایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے مشورہ کیا کہ ملک میں آنے والے جو قحط کے متعلق آپ نے بتایا ہے، اس سے بچنے کی کیا تدبیر ہونی چاہیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی خدمات کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ مجھے اقتدار دے تو حکومت کی وسیع تر ذرائع اور وسائل جتنے بھی ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے میں ملک کو قحط سالی سے بچا سکتا ہوں۔ اس کے بعد قرآن کریم نے کہا کہ اللہ سے ڈرنے والوں اور اللہ کی مرضی پر چلنے والے کا حق ادا کرنے والوں کو اسی طرح دنیا میں بھی اقتدار عطا فرماتے ہیں، اور آخرت تو ہے ہی ان کے لیے اجر اور انعام کا باعث۔ اس کے ساتھ ہی آگے 8واں رکوع ہے، اور 8ویں رکوع کے اہم نکات کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر یہ واقعہ ہونے کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اقتدار نصیب ہو گیا اللہ کے تعالیٰ کے حکم سے، تو یہاں پر وہ قحط سالی کے زمانے کا ذکر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اس وقت میں جو ہے مصر آیا غلہ لینے کے لیے، تو ان کے ساتھ ان کے سوتیلے بھائی جو تھے بن یامین، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، وہ نہ آئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تو اپنے بھائیوں کو دیکھ کر پہچان لیا تھا، لیکن وہ نہیں پہچان سکے تھے۔ تو باتوں باتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر آئندہ آنا ہو تو ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر آنا، ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ یہ لوگ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہا کہ اب غلہ اسی صورت میں مل سکتا ہے جب ہمارے ساتھ بن یامین ہمارے ساتھ جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بھائی سے متعلق بھی اسی طرح تم پر اعتبار کر لیا تھا جیسے یوسف کے بارے میں کیا تھا۔ اس طرح تھوڑا بات چیت کے بعد جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ ان کے ساتھ جو ہے بن یامین کو بھیجا جائے۔ آگے رکوع شروع ہو رہا ہے، تو یہاں پر یہ ایک پوری ایک صورت بن رہی تھی، یعنی کہ تدبیر کی بھی تقدیر کی بھی، کہ جس طریقے سے آگے اللہ تعالیٰ نے معاملات ان کے چلانے تھے تو اس کے لیے یہ ایک حکمت عملی کے طور پر یہ تمام باتیں تھیں۔ آگے 9ویں رکوع میں اسی بات اور اسی قصے کو جو ہے جاری کرتے ہوئے اس واقعے کو مزید آگے بڑھایا ہے، اور اس واقعے میں اس رکوع میں یہ بتایا جا رہا ہے جو کہ 9واں رکوع ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب دوبارہ مصر پہنچے تو ان کے ساتھ ان کے بھائی بھی تھے۔ حضرت یوسف نے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور چپکے سے کہہ دیا کہ تمہارا میں وہی گمشدہ بھائی ہوں۔ تو جب یہ لوگ غلہ لے کے چلے گئے تو تدبیر سے انہوں نے بن یامین کو روک لیا، تو باقی بھائیوں نے بہت کچھ کہا، بہت کچھ جو ہے اس میں حکمت کی، لیکن وہ لوگ ناکام رہے۔ اس کے ساتھ ہی اس واقعے کے اندر یہ بھی ہے کہ جس کا ذکر آگے 10ویں رکوع کے اندر ہے، جب یہ تمام واقعہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے دوبارہ آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے جب یہ واقعہ آیا، یعنی کہ نا امید ہو کر وہ لوٹنے لگے، آپس میں مشورہ کرنے لگے، اور ان میں یہ بات ہوئی کہ ہم نے تو اپنے والد سے یہ عہد کیا تھا کہ ہم بن یامین کو صحیح سلامت ان تک پہنچا دیں گے، اس سے بیشتر بھی ہم یوسف کے ساتھ جو ہے زیادتی کر چکے ہیں، اس لیے میں تو اب اس طرح سے گھر نہیں جاؤں گا اور والد مجھے اجازت نہیں دیں گے۔ اب یہ تمام اپنے وطن پہنچے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے یہ ساری باتیں بیان کی، تو اس پر ان کا دکھ جو ہے دوبارہ زخم بھر گیا، آنکھیں ڈبا گئی، لیکن انہوں نے نبی تھے سب سے کام لیا اور کہا پھر انہوں نے اپنے لڑکوں سے کہا کہ پھر جاؤ یوسف اور ان کے بھائی کا پتہ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ پھر یہاں پر جو ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی سے اپنی جہالت کی بنا پر کیا سلوک کیا۔ اب انہوں نے حضرت یہ بات سنی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں یوسف ہوں اور یہ رہا میرا بھائی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے کہ انہوں نے تقوی، صبر اور ہمارے جو نیک اعمال کا اجر ہے اس کو ضائع نہیں کیا۔ یہ بات سن کر ان کے جو برادران یوسف تھے وہ بہت ندامت کا شکار ہوئے، اپنی خطاؤں کا اعتراف کرنے لگے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے۔ آخر میں یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا اور بھائیوں کو اپنی قمیص دے کر کہا کہ جاؤ اس کو والد صاحب کے پاس لے کے جاؤ، ان کے چہرے پہ ڈال دینا تاکہ ان کی بینائی واپس آ جاؤ، پھر سارا کو جو ہے میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ یہ تمام واقعات کے بعد جو ہے آگے 11واں رکوع ہے، اور اس 11ویں رکوع کے اندر یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش ختم ہونے کا ایک حسین دور کا جو ہے اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا اور ان کے خاندان کی جو آمد ہوئی تھی اس کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ اس رکوع کے اندر اگر دیکھا جائے تو بتایا جا رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ کے بھائیوں کا قافلہ ادھر سے جب مصر روانہ ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے انہوں نے لوگوں سے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔
یعنی کہ وہ ان سے اس وقت بھی اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک قمیص کا جبہ پہنچنے کے اوپر انہوں نے ان کی خوشبو کو پہچان لیا۔ اب بھائی گھر پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قمیص تھی اپنے والد کے چہرے پہ ڈالی تو ان کی بینائی لوٹ آئی۔ پھر ان لڑکوں نے معافی چاہی اور ان سے معافی طلب کی، اور پھر یہ تمام کنبہ جو ہے مصر کی جانب روانہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے والد کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا، سارے بھائیوں نے جھک کر تعظیم کی کیونکہ اس وقت سجدہ تعظیم جائز تھا، لیکن اس باقی جو ہے حقوق جتنی بھی اس کے بعد جو ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد آئی تو اس کے بعد یہ سجدہ تعظیم کی بھی اللہ تعالیٰ نے ممانعت کر دی گئی۔ اچھا، اس کے بعد یہ تمام واقعات کے بعد حضرت یوسف نے اپنے والد سے فرمایا کہ والد، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے ایک عرصے قبل دیکھا تھا اور آپ سے بیان کیا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے والد سے اپنے سارے حالات بیان کیے کہ کن کن حالات سے گزر کر وہ یہاں تک پہنچے، قدم قدم پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آزمائشیں کی، اس کے بعد آسانی کی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر انہوں نے اپنے رب کے حضور جھک کر یہ دعا کی کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ پروردگار تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا حامی و سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالح لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر 12واں رکوع ہے جو کہ اس سورت کا آخری رکوع ہے، اور یہاں پر جو چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے غفلت کا جرم اور گزشتہ امتوں کے احوال سے عبرت حاصل کرنا اور اتباع رسول کی جو ہے اتباع رسول کرنا، اور یہ تقاضا ہے دعوت اللہ کے لیے اور تمام رسول انسان ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس آخری رکوع کے اندر جو کہ سورہ یوسف کا آخری رکوع ہے، پہلے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے عبرت حاصل کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور پھر وہی تذکرہ کی گزشتہ امتوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کی جائے۔ اور ساتھ ہی صورت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہر نبی کی دعوت وہی ہے جو قرآن کریم کی ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی اور انصاف لفظوں میں فرمایا کہ توفنی مسلمن، لہٰذا اسلام ہی وہ دین ہے جو اس وقت سے ہے جب سے انسان نے اس سرزمین پر قدم رکھا۔ دوسرے عقیدے اور خود ساختہ جو مذاہب انسان نے بنا رکھے ہیں وہ گمراہیوں کی وجہ سے ان کی ہی اپنی پیداوار ہے۔ اچھا، یہ تمام قصہ بیان کا جو ایک مقصد، یہ خلاصہ اگر آپ کہیں تو اس کے اندر جو ایک حاصل فوائد ہوتے ہیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو یہ قصہ ہے یہ ایک مکمل طور پر اس صورت کے اندر آیا، اور یہ قصہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو اس کی مماثلت ہے، اس سے ہمیں کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ جیسے کہ بعض اوقات اس میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ مصیبت اور نعمت اور راحت تک پہنچنے کا ایک ذریعہ بنتی ہے، لیکن ہمیں لگ تو رہا ہوتا ہے کہ مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، لیکن یہ آگے جو انسان کو نعمت اور راحت ملنے والی ہوتی ہے اس کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے یہاں یہ بات سمجھی کہ حسد بہت ہی خطرناک بیماری ہے، اگر سگے بھائیوں میں بھی ہو جائے تو بہت نقصان ہوتا ہے۔ ساتھ ہی یہاں پر یہ بھی معلوم ہوا کہ اچھے اخلاق، اعلیٰ اوصاف اور بہترین تربیت بہرحال اپنا اثر دکھا کر ہی رہتی ہے۔ عفت، عصمت، امانت، استقامت ساری بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مرد اور عورت کا خلوت میں میل جول باعث فتنہ ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان اور عقیدے کی پختگی سے جو ہے مصائب کو برداشت کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بھی پریشانی ہے، یہ جو بھی میرا ٹیسٹ ہے، یہ امتحان ہے، یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے، لہٰذا ان مع العسر یسرا، اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ یہاں پر جو حاصل سبق میں ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ مومن کو چاہیے کہ ہر مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اور سچا داعی انتہائی مشکل حالات میں بھی دعوت کے فریضے کو نہیں چھوڑتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا واقعات، کن کن حالات سے نہیں گزرے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے رہے، یہاں تک کہ جیل میں ڈال دیا گیا، وہاں بھی آپ جو ہے دعوت اور تبلیغ کا کام آپ نے نہیں چھوڑا۔ یہاں پر ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ہر مسلمان کو عموماً داعی کو خصوصاً اپنے دامن کو برائی سے بچانے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ عام لوگوں کے مقابلے میں جو اہل علم حضرات ہوتے ہیں ان کا عمل اور لوگوں کے لیے ایک مثال ہوتا ہے، تو لہٰذا اپنے عمل کو بہتر کرنا چاہیے تاکہ آپ کا کردار مثال بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب دعوت کا کام شروع کیا، یعنی کہ اپنے قوم کو اللہ کی طرف بلایا، تو انہوں نے پہلے اپنا کردار پیش کیا کہ کیا میں تمہارے ساتھ اتنے عرصے سے رہ رہا ہوں، تم میرے اخلاق، عادات، اتوار ہر چیز اچھے سے جانتے ہو، تو کیا تم اس بات پہ یقین رکھتے ہو کہ میں تم سے کوئی جھوٹ بات کہوں گا؟ اور اس بات کی تصدیق جو ہے اس وقت کے کافر بھی کرتے تھے، مشرکین بھی کرتے تھے، اور آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔
اور اس قصے سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی کہ صبر کی فضیلت اور اس کے بہترین نتائج کا جو ایک یقین پختہ ہوتا ہے وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اور یہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے کوئی نہیں روک سکتا، اور اگر اس کو کوئی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے تو اس تکلیف سے بھی اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی اس قصے کے مطالعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات اور طہارت کی کئی شہادتیں سامنے آتی ہیں، اور یہ تمام شہادتوں کے بعد یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو بے گناہی تھی وہ ثابت ہوئی۔ اور اس صورت کے اختتام پر پھر اللہ تعالیٰ نے تمام واقعات ہیں اور ان سے جو ہمیں حاصل سبق ہوا اس سے یہی بات سامنے آتی ہے کہ جو عقل والے ہوتے ہیں، ہوش والے ہوتے ہیں، وہ ان واقعات سے عبرت حاصل کرتے ہیں، اور یہ تمام واقعات ہمارے لیے ایک سبق ہے، رہنمائی ہے۔ جیسے کہ سورت کے بیچ میں کل یہی بات بتائی تھی کہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ ہمیں دنیاوی اور معاشرتی دونوں لحاظ سے ایک جو ہے کلو دیتے ہیں، ایک رہنمائی کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی دنیاوی معاملات اور دینی معاملات کو کس طرح بیلنس کر کے چلنا چاہیے۔ آگے اس کے بالمقابل سورۃ الرعد شروع ہو رہی ہے۔ یہاں پر ہم اس کی وجہ، تسمیہ، زمانہ نزول اور اس کے مضامین کا احاطہ کریں گے۔ سب سے پہلے تو سورۃ الرعد پر آتے ہیں، تو یہاں پر سورۃ الرعد یعنی کہ رعد کا مطلب ہوتا ہے گرج چمک، تو اس سورت کے اندر ایک جگہ پہ یہ لفظ آیا ہے اور بطور علامت یہاں پر اس کا نام سورۃ الرعد رکھا گیا۔ زمانے نزول کے اعتبار سے بات کریں تو اس کے مضامین سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مکی صورت ہے اور مکہ، قیام مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی، تو اس وجہ سے اس کے مضامین میں بھی توحید وغیرہ کا ذکر ہے۔ مضامین کے اعتبار سے دیکھیں تو اس صورت کا مرکزی مضمون تو یہ ہے اور یہ بتانا مقصود ہے کہ جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں یہ وہی حق ہے، مگر یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے، ہٹ دھرمی ہے کہ وہ اسے قبول نہیں کر رہے۔ تو اس سلسلے میں بار بار مختلف طریقوں سے توحید، رسالت کی حقانیت کو ثابت کیا گیا ہے اور اس پر ایمان لانے کے اخلاقی اور روحانی فوائد کو سمجھایا گیا ہے۔ ساتھ ہی یہاں پر درمیان کے اندر مخالفین کے جو اعتراضات تھے ان کو جوابات دیے گئے ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ مومنین کو جو برسوں کی طویل سخت جد و جہد کی وجہ سے تھکے جا رہے تھے، بے چینی کے ساتھ غیبی امداد کے منتظر تھے، ان کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس سورت کا پہلا رکوع شروع ہوتا ہے، اور پہلے رکوع کی آیات آپ کے سامنے ہے۔ ابتدا حروف مقطعات سے ہو رہی ہے، اور حروف مقطعات کے بعد جتنی بھی عموماً صورتیں شروع ہوتی ہیں، آیات شروع ہوتی ہیں، ان میں قرآن کریم کی جو ہے قرآن کریم کی کہیں ذکر ہوتا ہے، اس کا حقانیت کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اس کے اہم نکات آپ کے سامنے ہیں، اور اس رکوع کے اندر اگر ہم رکوع کے خلاصے کو دیکھیں تو سب سے پہلے اس میں قرآن اور اس کی آیتوں کے نزول کا تذکرہ ہے۔ آسمان اور زمین میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کی کارسازیاں بیان کر رہی ہے، اور اس طرح سمجھایا گیا کہ جس خدا نے تمہاری جسمانی ربوبیت کے ساتھ ایسا عظیم الشان کارخانہ بنایا ہے، کیا اس خزانے میں تمہاری روحانی تربیت پرورش کے سامان سے اللہ تعالیٰ خالی کر سکتا ہے؟ اسی روحانی تربیت کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور پھر کائنات کی اسی نظام کو قیامت پر دلیل لائی گئی ہے، اور ان لوگوں کی عقلوں پر تعجب کا اظہار کیا گیا ہے جو قیامت قائم ہونے کو ناممکن سمجھ رہے تھے۔ اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ عظیم الشان تخلیقی کرشمے جتنے بھی ہیں ان بے عقلوں کے لیے باعث حیرت نہیں ہے بلکہ یہ باعث حسرت ہے۔ آخرت کی زندگی پر، موت کے بعد دوبارہ پیدائش پر، اور یہ سب ان کے لیے قبول کرنا یا ان کی عقل اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتی تھی کہ ہم دوبارہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے، اور بارہا یہ اس بات پہ سوال کیا کرتے تھے کہ قیامت کیسے قائم ہوگی، قیامت کے بعد ہمارا حساب کیسا، کتاب کیسا ہوگا، جب ہماری ہڈیاں بالکل بوسیدہ ہو جائیں گی تو اللہ رب العزت ہمیں کیسے اٹھائے گا، کیسے ان ہڈیوں کو جمع کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان پہلے تو قرآن کریم کے نزول کا مقصد بتایا، اور نزول کے مقصد کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنی بھی پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان کو بیان فرمایا، اور ان نشانیوں میں غور و تدبر کے بعد پھر انسان کو یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ تمام چیزیں چلا رہا ہے، یہ کارواں چلا رہا ہے اپنی ربوبیت کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے جو تم اعتراضات جن باتوں کے اوپر کر رہے ہو۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا رکوع ہے، دوسرے رکوع کے آیات آپ کے سامنے ہیں، اور یہاں پر اس کے اہم نکات
یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، اور یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ عذاب انسانوں کے اپنے گناہوں کے سبب سے آتا ہے، اور یہاں پر آسمانی بجلی اللہ تعالیٰ کی حمد کرتی ہے، گویا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، لیکن خاص طور پہ اللہ نے اپنی جب نعمتوں کو ذکر فرما رہے ہیں تو اس بات کو بطور خاص ذکر فرمایا۔ خلاصتاً اس رکوع کو دیکھیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ رات کی سیاہ تاریکیوں کے عمل ہو یا دن کے اجالے میں کیے جانے والے اعمال ہو، دل کے ارادوں میں ہو یا زبان کے الفاظ میں ہو، کوئی چیز کوئی بات اللہ رب العزت سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور پھر قدرت الہی کا تذکرہ ہے کہ وہ اپنے ہر ارادے کو عمل کی شکل دینے کے اوپر پوری طریقے سے قادر ہے۔ کسی قوم پر کوئی عذاب لانا چاہے تو کوئی طاقت ایسی نہیں جو اللہ کے عذاب کو ٹال سکے۔ اور پھر یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری میں لگی ہوئی ہے۔ پھر بارش اور اس سے ندی نالے کے بھر جانا، جھاگ کے بہہ جانے کو بتانا، فطرت کا یہ اصول بتایا گیا کہ نفع بخش چیزیں اس زمین پر ٹک سکتی ہیں اور بیکار چیزیں جھاگ کی طرح بہہ جاتی ہیں، لہٰذا وہی شخص، وہی گروہ، وہی قوم اس زمین پر ٹک سکتی ہے جس کا وجود انسانیت اور زمین کے لیے مفید ہوگا۔ اگر انسان کی ذات خیر کا باعث ہوگا تو اس کا وجود مفید ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے وجود کو زمین پر قائم رکھے گا، لیکن اگر وہ اس کا وجود جو ہے عوام کے لیے، قوم کے لیے، زمین والوں پہ رہنے والوں کے لیے ایک شر کا باعث بنے گا تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جھاگ کی طرح وہ بھی بہہ جائے گا، یعنی زیادہ دیر اس کی جو یہ طاقت ہے ٹک نہیں پائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس حکم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس سنت کو ذکر فرمایا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کی بدلنے کا۔ اس رکوع کے اندر دیکھا جائے تو یہاں پر آیت میں فرشتوں کی ذمہ داری کا بتایا جا رہا ہے کہ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ اس آیت میں بتایا یہ جا رہا ہے، آیت نمبر 11 ہے، کہ فرشتوں کی ذمہ داری کو بیان کیا ہے کہ انسانوں کی حکم جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو حادثات ہوتے ہیں ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ فرشتوں کی ڈیوٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو چاہے وہ کرتا پھرے اور فرشتے اس کی حفاظت کر لے، بلکہ اللہ تعالیٰ بذات خود کسی بھی قوم کی اچھی یا بری حالت اس کی تبدیل نہیں کرتا جب تک خود یہ قوم اپنی نافرمانی پر اتری رہتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے اور محافظ فرشتے بھی اس وقت میں ہٹ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر اللہ رب العزت نے حق اور باطل کی مثال کو دیتے ہوئے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ اس صورت میں حق اور باطل کی مثال دی ہے کہ باطل ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے سیلاب آتا ہے اور پانی چڑھ جاتا ہے اور اس کے اندر کا جو میل کچیل ہوتا ہے، جھاگ بھی ہوتے ہیں، وہ ایسا نظر آتا ہے کہ نہ جانے کیا ہوگا۔ پھر جب جھاگ ختم ہو جاتے ہیں تو خالص چیزیں جو لوگوں کے لیے اس میں فائدے مند ہوتی ہیں وہ نیچے رہ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو باطل ہے اس کا بھی ایک ریلا ہوتا ہے جو ظاہری طور پہ کچھ وقت کے لیے دب جاتا ہے لیکن وہ ختم نہیں ہوتا، پھر آہستہ آہستہ حق ابھر کر آتا ہے۔ اسی طریقے سے سونا پگھلاتے ہیں تو اصل چیز جو ہوتی ہے وہ نیچے رہتی ہے، میل کچیل اوپر آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس طریقے سے مثالیں دے کے سمجھا رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ ان مثالوں کے ذریعے اپنی ان باتوں کے اوپر، اپنی طاقت کے اوپر، اپنے حق اور باطل کو پہچان سکے۔ اس کے ساتھ ہی آگے تیسرا رکوع ہے۔ تیسرے رکوع کی آیات آپ کے سامنے ہیں، اور یہاں پر جو نکات ہمارے سامنے ہیں ان کو ملاحظہ کرتے ہوئے اس کے ایک خلاصے کے اوپر آتے ہیں، اور خلاصے میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے جو کہ سورت کا تیسرا رکوع ہے کہ وفائے عہد، خوف الہی اور ثابت قدم رہنا، نماز، زکوٰۃ وغیرہ، یہ چند ایسی صفتوں کا ذکر ہے جن کو اپنا کر ہی انسان آخرت کی تمام جو کامرانیاں ہیں اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ سے عہد توڑنے کے بعد اللہ سے عہد کرتے ہیں پھر توڑتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کی گئی ہے۔ پھر اللہ کے نافرمانوں اور آخرت پر ان پر ہونے والے عذاب کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ ان نافرمانی کا جو اصل سبب ہے وہ کیا ہے؟ مال و دولت کی حرص ہے، دنیا پرستی ان کے اندر اتنی رچ بس ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے اوپر بھی آمادہ ہو گئے، گویا کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو اپنے لیے کل زندگی سمجھ لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو ہے متقین کے یہ اوصاف، 8 اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ ہر انسان جو ان کو بار بار یاد کرے، اپنے ذہن میں ازبر کرے اور اس کے مقابل اپنا تجزیہ کرے۔
اوصاف کیا ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں، معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑے رکھتے ہیں، اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو عطا کیا ہے اسے خفیہ اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، بس سلوکی کا دفاع حسن سلوک کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس میں سے کئی ایسی چیزیں ہوں گی جو شاید ہم پوری کرتے ہیں، اور لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اعمال سے بہت ہی مختلف ہیں۔ ہم صبر نہیں کرتے، صبر نہیں آج کل ہمارے اندر، ذرا سی کوئی پریشانی مصیبت آ جائے تو ہمارے واویلے شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے کبھی تو ہمیں کچھ دیا ہی نہیں، فلاں کو تو اتنا زیادہ دے دیا، کوئی بیماری آ جائے تو ہم فوراً ہی جو ہے تمام اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سالوں کی اس نعمت کو بھول جاتا ہے جو ہم نے صحت یابی میں اپنے دن گزارے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو رزق اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ خفیہ بھی خرچ کرو، اعلانیہ بھی خرچ کرو، لیکن جو اللہ کا دیا ہوا رزق ہے اسے آپ اپنی کوئی ملکیت نہ سمجھیں، اس میں کوئی آپ کا اپنا کمال نہیں ہے، آپ کی طاقت کا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ رزق اگر آپ کمانے والے بن رہے ہیں، خرچ کرنے والے بن رہے ہیں، تو یہ طاقت بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ کیا مجال تھی کہ انسان اپنے فہم کو استعمال کرتا، اپنے ہاتھوں کو اپنی مرضی سے استعمال کرتا؟ تو جو اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اس کو اللہ کے حکم کے مطابق ہی خرچ کیا جائے۔ اور دیکھیں یہ مہینہ بھی خرچ کرنے کا ہے، کوشش کریں کہ اپنی ضروریات کو کم کرنا پڑ جائے لیکن دوسرے کی ضروریات کو پورا کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے بارے میں بہت حکم دیا ہے کہ انہیں جوڑے رکھو، جب تک کوئی اللہ کا حکم ایسا سرزد نہیں ہو جائے جن کی وجہ سے قطع تعلقی کی طرف انسان کو آنا پڑے، لیکن اپنے تعلقات کو اللہ کے لیے جوڑ کے رکھو۔ آج ہمیں موقع چاہیے ہوتا ہے کہ فلاں رشتہ دار سے کوئی بات ہو اور یہاں ہم قطع تعلق کریں، فلاں اگر کوئی بات کہہ دے تو یہاں ہم اپنی موت مٹی ختم کریں، اڑے بیٹھے رہتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ گھروں کو جوڑنے میں خواتین کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، بلکہ خواتین ہی کا ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ گھر کا ماحول کیسا بناتی ہیں۔ اور بعض خواتین ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ شوہروں کی جو ذہن سازی کی جاتی ہے رشتہ جوڑنے میں اور توڑنے میں، اس میں خواتین کا ایک بہت بڑا عمل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی آیات کو سامنے رکھیں اور اپنے عمل کو اس میں درست کریں۔ اس کے ساتھ ہی آگے چوتھا رکوع ہے، اور یہاں پر بھی اہم نکات آپ کے سامنے ہیں، جہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے اس رکوع کے اندر۔ چوتھا رکوع ہے اور اس رکوع میں تعلیم دی گئی ہے کہ ہدایت تو آ گئی ہے، اب اس سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جو ہدایت پر آنا چاہتا ہے۔ پھر یہاں پر اطمینان قلب کے ذکر اور اللہ پر توکل سے حاصل کس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے قلوب کو جو ہے تسلی بخشو۔ تو یہ اہل ایمان کے لیے ایک دل جوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک دل جوئی تھی، مشکل حالات کے اندر اللہ کی آیات یہ ان کے سکون کے قلب کا باعث بنتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی آگے پانچواں رکوع ہے، اور یہاں پر مخالفین کا برا انجام ہے، جبکہ جنت میں جو متقین ہوں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، ان کے لیے انعامات ہیں۔ اور یہاں پر یہ بات بتانا مقصود ہے کہ باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہوتا، یعنی کہ حق آنے کے بعد باطل کے ساتھ کوئی گٹھ جوڑ ہو نہیں سکتا۔ تو اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو تسلی دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ پیغام الہی کے ساتھ یہ جو معاملہ یہ لوگ کر رہے ہیں یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، جو یہ کیے جا رہے ہیں ہمیشہ سے یہی ہوتا آ رہا ہے۔ ہاتھیوں کا مذاق اڑایا گیا، ان پر آوازیں کسی گئی، طرح طرح سے انہیں ستایا گیا، اور اللہ کی سنت یہی رہی ہے کہ ایسے بدبختوں کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اور جب مہلت کی ایک میعاد ایک ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو پھر دنیا میں ان کی ہلاکت کا سامان جو ہے نازل کر دیتا ہے، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ عذاب ہوتا ہے۔ یہاں پر اشارتاً یہ کہہ دیا گیا کہ بالآخر یہ مخالفتیں ختم ہو کر رہیں گی، اور لیکن ساتھ میں تعلیم بھی دی جا رہی ہے کہ قرآن کریم کو چھوڑ کر کسی اور کی خواہشات کی پیروی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ آگے اس صورت کا چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کے اندر جو ہے اہم نکات کے طور پہ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین کے درمیان جو بات چیت یا ان کی جو کشمکش تھی اس کا تذکرہ ہے، اور مخالفین کے لیے یہاں پر دھمکی کا ذکر ہے۔ یہاں پر اس رکوع کے اندر دیکھا جائے تو یہ بتانا مقصود ہے کہ منکرین کہا کرتے تھے یہ کیسے رسول ہیں، ان کی بیویاں بھی ہیں، یہ شادیاں بھی کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بشریت سے کوئی مادی مخلوق ان کے لیے ہونی چاہیے تھی، یعنی ایسی مخلوق جو ان چیزوں سے
بالکل ہی خالی ہو۔ تو اس رکوع میں یہ بات کی تردید کی گئی اور کہا گیا کہ آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ہیں سب بشر ہی تھے، آپ کی بیویاں بھی تھیں، اولادیں بھی تھیں۔ یہی بات دوسری جگہ پہ یوں کہی گئی ہے کہ انسانوں کی بستی میں رسول انسان ہی ہوگا، اگر یہ فرشتوں کی بستی ہوتی تو فرشتے رسول بن کر آتے۔ تو اس رکوع کے اندر کافروں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ سنبھل جائیں ورنہ ان کا برا وقت آن کر رہے گا اور کوئی طاقت ان کے عذاب کو، ان سے عذاب کو ٹال نہیں سکے گی۔ تو یہ کافروں کے جو مطالبات تھے ان کے یعنی کہ معجزات کی فرمائشیں کیا کرتے تھے، تو ان میں ایک یعنی کہ یہ بھی تھا کہ معجزے کی فرمائش میں یہ بھی کرتے تھے کہ ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، کوئی دلیل کیوں نہیں اتاری گئی۔ تو یہاں قرآن کریم کا تو خود اترنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک معجزہ تھا، اور جب بات ان سے نہیں بنی تو یہ انسان کے ایک نبی ہونے کے اوپر بھی ان کو اعتراض تھا کہ بھئی اگر نبی آنا بھی تھا تو کوئی فرشتہ آتا، ہمارے اندر سے ایک انسان کو کیوں بھیج دیا۔ اور مختلف مقامات پہ اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی کہ جب کسی قوم میں کسی ہادی کو بھیجا جاتا ہے تو وہ انہی کی زبان کا ہوتا ہے تاکہ وہ اس قوم کو ان کی بات کو اچھے سے سمجھا سکے۔ تو یہ بات کافر اور مشرکوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، جبکہ ان کا یہ اعتراض کرنا بالکل ایک بیہودہ قسم کا اعتراض تھا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے پاس ایک ایسی قوم ہے جس کی زبان شاید وہ خود بھی نہ سمجھتے ہو، اگر فرشتے ان کے پاس آتے تو وہ یہ کہتے تھے، ان کا یہ پھر یہ اس بات پہ تردد ہوتا ہے کہ یہ تو فرشتہ ہے، ہم اس کی بات کیسے مانیں، یہ تو فرشتہ ہے تو اس لیے سارے کام کرنے کے مکلف ہے، جبکہ ہم تو انسان ہیں، یہ تمام مطالبات ماننے سے ہم تو اس کے مکلف ہی نہیں ہے، ہم اس کی استطاعت ہی نہیں رکھتے، یہ جو کتاب ہمارے اوپر حکم آیا ہے اس کے احکامات تو ہم سے بہت ہی اوپر کی چیزیں۔ تو مقصد یہ بتانے کا اس تمام صورت کے اندر یہی ہے کہ اس طرح کے اعتراضات کا سامنا جو ہے آتا رہے گا کفار کی جانب سے، کیونکہ جنہیں حق قبول نہیں کرنا ہوتا ان کے پاس اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور یہاں پر یہ تمام بات بتانے کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے، مخالفین قرآن کے خلاف مخالفت کرتے رہیں گے، انبیاء کی تکذیب کرتے رہیں گے، تو ان قریب ان کا انجام بھی ویسے ہی ہوگا جیسے کہ اللہ رب العزت کی سابقہ سنت چلی آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورہ ابراہیم کی شروعات ہے، اور یہاں پر ہم اس کی وجہ تسمیہ، زمانہ نزول اور اس کی مضامین کو دیکھتے ہیں۔ وجہ تسمیہ اس کی یہی ہے کہ اس کے چھٹے رکوع کی آیت ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ لِي سے یہاں پر ماخوذ ہے، اور اس کے تحت یہاں پر اس کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ بھی سورۃ الرعد کے قریبی زمانے یعنی کہ مکہ کے آخری دور کے اندر نازل ہوئی ہے۔ مضمون کے اعتبار سے دیکھیں تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے تھے اور آپ کی دعوت کو جو ہے ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی تدبیر اختیار کر رہے تھے، تو یہاں پر ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، اور اس صورت میں اس بات کا مدعا بیان کیا جا رہا ہے۔ لیکن فرمائش بنفسی ہی اس صورت میں یہ تنبیہ اور ملامت کا انداز انذار ذرا زیادہ سخت ہے بنسبت سورۃ الرعد کے۔ تو آئیے اس کے پہلے رکوع کی طرف چلتے ہیں، جو کہ پہلا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ آیات آپ کے سامنے ہے، اور یہ بھی تقریباً حروف مقطعات سے شروع ہے، اور اس کے بعد بھی دیکھیں تو یہاں کتاب کا ذکر ہے۔ نزول قرآن کا مقصد بتانے کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ کافر کون ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تبلیغ کے اولین مخاطب ہم زبان لوگ ہوں گے، کیونکہ سابقہ مضمون کے ساتھ اس کا ربط یہی بنتا ہے کہ پہلے وہ یہ مطالبات کرتے تھے کہ فرشتے کیوں ہیں، اور یہ نبی کیسے نبی ہیں کہ جن کو شادیاں بھی کرتے ہیں، ان کی اولادیں بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس رکوع کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا خوف اللہ کے دلوں کے حوالے سے۔ اس پورے رکوع کو اگر ایک خلاصے کے طور پر دیکھیں تو پہلے تو اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کی نزول کی وجہ بتا دی کہ کتاب کیوں نازل کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کو کفر اور شرک اور تاریکیوں سے نکالے۔ پھر یہاں پر نبیوں کی تعلیم سے جو روگردانی کرتے تھے اس کا سبب بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں اور اس کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہیں بھی اسی غرض سے بھیجا گیا تھا تاکہ وہ اپنی قوم کو اللہ کی انعامات یاد دلا کر گمراہی سے باز رکھنے کی تلقین کریں۔ تو یہاں پر اس رکوع کے اندر ایک اصول بھی بتایا جا رہا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کو شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو یہ اصول قرآن کریم میں بتا دیا گیا جس کو آج ہم فراموش کر دیتے ہیں۔ ہمارے گھر میں بہت ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں دے رکھی ہیں، خود انسان کا اپنا وجود ایک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن ہم ان نعمتوں کو نعمت سمجھتے بھی نہیں ہیں اور ان نعمتوں کو اپنا حق سمجھتے ہوئے استعمال کرتے ہیں۔
تو یہاں پر اگر آپ اپنی کسی کی نعمت کو دیکھیں اور اس میں حسد میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو، تو اللہ رب العزت اس کا بھی ایک طریقہ بتایا ہے، کسی کی نعمت کو دیکھو تو اس پہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو، اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ دے اور ہمیں بھی دے، تو اس حسد کا جو چیز ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور کوئی بھی اللہ نے نعمت دی ہے، صحت کی نعمت دی ہوئی ہے، مال کی نعمت دی ہوئی ہے، اولاد کی نعمت دی ہوئی ہے، تو ان میں اضافہ یا ان میں برکت کا طریقہ قرآن کریم میں کیا ہے کہ ان میں شکر ادا کرو۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو شکر ادا کرنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ ان نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا، یا تو مقدار میں اضافہ ہوتا ہے یا نعمتوں کے باقی رہنے میں ہوتا ہے۔ اور شکر کرنے کے بجائے اگر انسان ناشکری کرتا ہے تو دنیا میں اس کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، یا پھر وہ آخرت میں عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے شکر کرنا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر کرنے والا دل، شکر کرنے والی زبان عطا فرمائے، اور ہم زبان سے بھی شکر ادا کرنے والے بنے اور اپنے اعمال سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بنے۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا رکوع ہے، اور یہاں پر بھی اسی بات کو جاری رکھتے ہوئے بتایا جا رہا ہے، اس کے اہم نکات ہیں، اور رسولوں کی اپنی امت کے ساتھ جو کشمکش تھی، دعوت کا طریقہ تھا، اور آپ رسولوں کو جو آجزانہ سوال جواب ہے، یہاں پر اس کا تذکرہ ہے۔ اس پورے رکوع کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تقریر کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے کی تھی۔ آپ نے قوم سے فرمایا تھا کہ اللہ اپنے بندوں کی عبادت سے بے نیاز ہے، وہ صرف بندوں ہی کے فائدے کے لیے اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے، یعنی کہ اللہ کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام کرنے کے لیے تو اللہ کے پاس فرشتوں کی پوری ایک فوج ہے، لیکن اگر تم عبادت کر رہے ہو تو یہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ اس کے بعد عبرت دلانے کے لیے نافرمان امتوں کا ذکر ہے، اور یہ بتایا گیا کہ انہوں نے بھی اپنے رسولوں کے ساتھ یہی رویہ رکھا تھا، یہی روش اختیار کی تھی، اور ان رسولوں نے کس طرح صبر استقامت کے ساتھ تبلیغ کا کام جاری رکھا، اور اپنے دشمنوں کے ساتھ ان کا جو رویہ تھا وہ بھی اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی آگے تیسرا رکوع ہے، اور اس رکوع کے اندر بھی مسلسل یہی بات چل رہی ہے کہ جو لوگ اپنے نبیوں کو جھٹلاتے ہیں پھر ان کا انجام کیا ہوا، پھر اخلاص سے خالی اعمال کی یہاں پر مثال دی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرنے کے بارے میں ذکر ہے، اور ساتھ ہی یہاں پر دنیا کے اندر جو قائدین بنا رکھے ہیں اپنے، جن کی پیروی کرتے ہیں، تو ان کی پیروی بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس پورے رکوع کے اندر بتانا یہ مقصود ہے کہ گزشتہ نافرمان قوموں کی جو گستاخیاں تھیں ان کا پہلے ذکر کیا گیا، پھر جو اپنے رسولوں سے کرتے تھے، پھر ان قوموں کی ہلاکت اور ان کی جگہ دوسری قوموں کا لائے جانے کا ذکر ہے، پھر یہاں پر دوستیوں کی سزا اور جزا کا ذکر ہے جو کہ عبرت ناک ہے، اور یہ فرمایا گیا کہ دوزخ میں ان کو پانی کی جگہ پلائی جائے گی۔ قرآن کریم میں متعدد جگہ پر دوستیوں کو عذاب کی صورتیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک جگہ یہاں یہ بھی ہے۔ اس طریقے سے یہ اس عذاب کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو اس طریقے سے کوٹ کوٹ پلائیں گے کہ ان کے حلق سے بھی نہیں اترے گا، اور ان کے چاروں طرف سے ان کو موت آئے گی لیکن یہ پی نہیں سکیں گے، یعنی کہ اتنی سخت حالت کے اندر ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر بڑے سخت انداز میں ان آیات کے ترجمے کو اگر ہم دیکھیں تو انسان کی روح کانپ جائے اور وہ ان گناہوں سے باز آ جائے جس کو وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ کیا کرتا ہے، بے خوف و خطر کیا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر ان سب کا نتیجہ کس کی وجہ سے، یہ تو اللہ، ان کو یہ بات کا خوف ہی نہیں تھا کہ یہ جتنے بھی اعمال کر رہے ہیں ان کی کوئی پکڑ بھی ہوگی، کوئی سوال بھی ہوگا، کوئی جواب بھی ہوگا، تو اللہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں جو تمہیں تعلیم تم تک پہنچی اس پر عمل نہیں کرو گے تو تمہارا انجام کتنا خطرناک ہے، اور دنیا میں یا دنیا دار قائدین کے پیچھے جو تم ان کی پیروی کیا کرتے تھے تو یہ سبب ہوگا تمہاری اس بربادی کا۔ اس کے ساتھ ہی آگے چوتھا رکوع ہے، اور اس رکوع کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ شیطان کی اپنے پیروکاروں کی جو ایک ملامت ہے اس کا تذکرہ ہے، اچھے برے نظریات کی کو مثال کے ذریعے جو یہاں پر سمجھایا گیا ہے۔ تو اس رکوع کے اندر سب سے پہلے تو یہ بات بتائی جا رہی ہے شیطان کا جو رویہ ہے، اور قیامت کے دن جن لوگوں نے اس کے ساتھ پیروی کی اس کی پیروی کی ہے وہ اپنے پیروکاروں سے کہے گا کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، میں نے جو پٹی تمہیں پڑھائی تھی وہ غلط تھی، میں نے تم پر کوئی زبردستی تو نہیں کی تھی، میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ تمہیں اپنی طرف بلایا ہے، تم نے میرا کہنا کیوں مانا، تو پھر تم مجھ پر آج کیوں الزام دیتے ہو، اپنے آپ کو ہی الزام دو، آج نہ تو تمہاری کوئی فریاد سنی جائے گی، نہ تم لوگ
جو ہے مجھ سے کوئی فریاد کر سکتے ہو۔ یعنی کہ اس وقت جو شیطان ہوگا جو اس وقت بہکاتا ہے اور انسان اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی پیروی میں لگ جاتا ہے، یہ بھی بری ذمہ ہو جائے گا ان اعمال کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر نیک کلمے کی مثال پاکیزہ درخت اور گمراہ کی مثال ناپاک درخت کے ساتھ دی گئی ہے کہ کلمات طیبات کشجرۃ اصلھا ثابت۔ تو یہاں پر کلمہ طیبہ سے مراد کلمہ ایمان اور توحید ہے، اور کلمہ خبیثہ سے مراد کفر اور شرک کا کلمہ ہے۔ تو فرمایا کلمہ طیبہ اس پاک درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں مضبوط ہوں اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف بلند ہوں، وہ پھل بھی خوب لاتا ہے، اور اس سے مراد جو ہے کھجور کا درخت ہے۔ اور کلمہ خبیثہ اس پودے کی طرح ہے جو زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ لیا جاتا ہے، اس کو زمین میں کوئی استحکام اور کوئی جماؤ نہیں ہوتا، یعنی کہ اسے اکھاڑے تو فوراً اکھڑ جاتا ہے۔ اس سے مراد جو ہے وہ پھل ہے جو انتہائی سخت ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ان دو درختوں کے ذریعے انسان کے اعمال کو ایک بطور مثال بیان فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی آگے 5واں رکوع ہے، اور اس رکوع کے اندر اہم نکات ناشکر کرنے والوں کے ایک انجام ہے، اور یہاں پر یہی بات دوبارہ بتائی جا رہی ہے کہ روز قیامت کوئی لین دین کوئی رشتہ داری کسی کے کام نہیں آئے گی۔ اور ساتھ ہی یہاں پر اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اللہ تعالیٰ جب احاطہ کرتے ہوئے قرآن کریم میں بھی اسلوب یہ بتاتے ہیں زمین اور آسمان، تو جب زمین آسمان کا احاطہ کر دیا تو اس میں موجود ہر چیز اللہ کی نعمت کو جو ہے بیان کر رہی ہے۔ تو اس رکوع کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اپنے بے شمار انعامات اور بے شمار جو اللہ رب العزت کی فضل ہے ان کا تذکرہ ہے جو اس نے اپنے بندوں کے اوپر رکھی ہے، اور یہ کہا کہ کفر کرنے والوں نے اللہ کی ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے بجائے کیا حال کیا کہ ناشکری کی۔ وہ نہ صرف ان کی خود کی ہلاکت کا سبب بنا بلکہ اپنی نفسیانی تحریکوں میں وہ اپنی قوم کو بھی مبتلا کر کے لے ڈوبے۔ اور پھر ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھتے رہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تاکید ہے۔ دیکھیے یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ رب العزت جہاں اعمال کی بات کرتے ہیں، بدنی اعمال کی، عبادات کی بات کر رہے ہیں، وہاں پر انسان کو مالی اعمال خرچ کرنے کی تاکید بھی بار بار کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے مالوں کو صحیح مصرف میں خرچ کرنے والا بنائے۔ اس کے ساتھ ہی آگے 6واں رکوع ہے، اور اس رکوع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ان کی پاک تمنائیں ہیں، اس کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے ساتھ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو نقل کیا گیا ہے، اور جو بطور ایک مثال ہے دعا کا تذکرہ ہے جو انہوں نے مکہ مکرمہ میں اپنی اولاد کے لیے کی تھی۔ اور اس میں یہ تذکرہ ہے کہ حمد و ثنا کا ذکر ہے جو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام جیسے سعادت مند اولادوں کے لیے اللہ نے ان کو جو ہے عطا فرمائی تھی۔ اس بنا پر اللہ سے انہوں نے حمد و ثنا کی۔ پھر اس دعا کا ذکر ہے جس میں اپنی اور اپنی اولاد کے لیے نماز کا پابند اور اسلام پر قائم رہنے کا بیان ہے، اور ساتھ ہی اپنے اور تمام مومنین کے لیے جو مغفرت طلب کی تھی اس دعا کا تذکرہ ہے۔ تو یہاں پر اس دعا کا تذکرہ ہے، اس سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کے لیے رزق، امن، برکت کی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، اور یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو ہمیں بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے اپنی اولادوں کے لیے اور اپنے تعلقات والوں کے لیے ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ نبیوں کی یہ سنت، یہ طریقہ رہا ہے کہ اپنی اولادوں کے لیے دعا کرتے تھے، اور ان کی ہدایت کے لیے اگر کچھ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم نے یہ بات صاف رکوع میں پڑھی کہ ان کے ایک بیٹے کافر تھے، لیکن وہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، ہدایت کی دعا مانگتے رہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں سے فوراً ہی متنفر ہو جاتے ہیں، کوئی عمل ہمارے اگر مزاج کے خلاف ہو جائے، یا خاص طور پہ آج جو دور حاضر میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اولاد اپنی کسی پسند کا اظہار کر دے تو ماں باپ جو ہے فوراً اس بات کو بہت زیادہ ناپسند کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو بات اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ وہ جو ہے نافرمان قرار دے دیتے ہیں یا بد دعائیں ان کے لیے کرنے لگتے ہیں۔ تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے اس عمل کی جو ہے تشریح کریں اور انبیاء علیہ السلام کے اس طرز عمل کو اپنائیں جو کہ یہاں ہمیں ملتا ہے۔ اور یہ بات صرف اولادوں کی اس کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ ان کی ایمانی حوالے سے ان کی ہدایت کے لیے بھی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اولادوں میں سے بھی دیکھیں سب اولادیں برابر نہیں ہوتی ہیں، کچھ اولاد ذرا جلدی قبول کر لیتی ہے
اچھی باتوں کو کچھ کو ذرا وقت لگتا ہے، تو ماں باپ کے لیے جیسے کہ ساری اولادیں برابر ہوتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی اولادوں کے لیے ہم دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ انہیں ہدایت دے، انہیں اس راستے کی ہدایت دے جس میں یہ دین کے جو ہے ایک بہترین داعی کے طور پر کام کر سکیں، معاشرے میں ایک بہترین معاون کے طور پر کام سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کے ان اخلاقات ان میں وہ ڈال دے جو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین اخلاق تھے۔ تو اپنی اولاد کے لیے احسن دعائیں کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آگے ساتواں رکوع ہے، ساتواں رکوع ہے، اور یہاں پر روز قیامت میں جو نافرمانوں کا حال ہوگا اس کا ذکر ہے، اور یہاں پر اللہ کے رسول کی استقامت کا ذکر ہے، اور روز قیامت آسمان اور زمین کا بدل دیے جانا اس کا تذکرہ ہے، اور مقاصد نزول کو یہاں پر دوبارہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس حقوق کو اگر ہم خلاصتاً دیکھیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے سخت وعید ہے، اور ان سزاؤں کا بیان ہے جو قیامت کے دن ان کے لیے مقرر کر رکھی ہیں۔ ساتھ ہی قیامت کی کچھ ہولناکی جو مناظر ہیں ان کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ اس روز تم مجرموں کو زنجیروں وغیرہ میں پکڑے ہوئے جکڑے ہوئے دیکھو گے کہ وہ کس طریقے سے ان زنجیروں کو پہنے ہوئے ہوں گے، ان کے منہ جو ہے آگ پر لگے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت آیات کو بتا بھی رہے ہیں، آیات میں اشارہ بھی کر رہے ہیں، اور مقصد ان تمام کا یہی ہے کہ انسان کسی بھی طریقے سے اس بات کو جو ہے قبول کرے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مقصد ہمیں دے کر بھیجا ہے، اور اس مقصد کو قرآن کریم میں بار بار واضح کیا جا رہا ہے آیات کے ذریعے، قرآن کی حقانیت کے ذریعے، اور ان تمام کو بتانے کے بعد اللہ رب العزت جو ہے مقصد قرآن بھی یہی بتا رہا ہے کہ اس مقصد اپنا ورلڈ ویو اس کے تحت اپنا صحیح کرو۔ قرآن تمہیں کیا مقصد دے رہا ہے، تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے، تمہارے جو ہے تمہارے انبیاء علیہ السلام نے تمہارے لیے جو مشن چھوڑا ہے، تم اس پر کس طریقے سے عمل پیرا ہو سکتے ہو۔ تو نزول قرآن کا مقصد اگر ہم سمجھ گئے تو گویا کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد ہی سمجھ گئے، لیکن جب ہم نے قرآن ہی کو نہیں سمجھا تو دیگر مقاصد کو سمجھنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اولو الالباب میں سے بنائے، اور ہمیں نصیحت حاصل کرنا والے بنائے۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ الحجر کی ابتدا ہے اس پارے کے اندر، یہاں پر اس کی وجہ تسمیہ، زمانہ نزول اور مضامین کو دیکھ لیتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا باقاعدہ آغاز جو ہے کل کے پارے میں ہوگا۔ ابھی وقت ہے تو ہم اس کے جو ہے نام وجہ تسمیہ پر آ جاتے ہیں، کیونکہ اس کے چھٹے رکوع کے اندر وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، ہجر پتھر کو کہتے ہیں، تو یہاں پر اس نسبت سے اس سورت کا نام ہے۔ زمانے نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو سورہ ابراہیم سے متصل ہی اس کا زمانہ ہے نزول معلوم ہوتا ہے۔ مضامین کے اعتبار سے دیکھیں تو دعوت نبوی کو ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا، مخاطبین جو قوم تھی مسلسل ہٹ دھرمی پر جو ہے قائم تھی، ظلم و ستم ان کے جاری تھے، جس کی بات سمجھانے کا موقع کم اور تنبیہ اور ڈرانے کا انداز جو ہے زیادہ تھا۔ نیز اس کشمکش اور مزاحمت اور منکرین کے جو کفر انکار کا سبب تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اضطراری قدرت تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، ان کی ہمت بندائی جا رہی ہے، اور اس بات کی اشد ضرورت تھی۔ یہی دو مضامین ہیں جو اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہ صورت سمجھانے اور نصیحت سے خالی نہیں ہے، اس لیے یہاں پر توحید کی جو ہے متعدد دلائل ہے ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نصیحت کے لیے یہاں پر حضرت آدم اور ابلیس کا واقعے کا تذکرہ ہے، اور اس طریقے سے اس واقعے کے قصے کا مقصد یہی ہے کہ انسان کا جو مقصد تخلیق ہے براہ راست سمجھانے کے لیے نہیں آیا بلکہ نصیحت کے نقطۂ نظر سے آیا۔ تو یہ تمام اس کے مضامین ہیں، انشاءاللہ کل کے پارے میں ہم اس کو مکمل طور پہ اس صورت کے مضامین کو دیکھیں گے۔ آج تک ہمارا جو پارہ تھا اس کے اہم نکات یہاں پر پورے ہوتے ہیں۔ آپ میں سے اگر کسی سامعین کا کوئی سوال ہے تو وہ یہاں چیٹ باکس میں لکھ کے بھیج سکتی ہیں، اور اپنا مائک بھی آپ اگر مائک پہ سوال کرنا چاہیں تو ریز ہینڈ کر دیں، مائک انمیوٹ کر دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔